سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب، آپ بھی کراچی کے ہی ہیں، آپ نے بھی ایک عمر گزاری ہے یہاں پر. حکومت سندھ کا جو تعلیمی معیار ہے اس کو کہاں رکھتے ہیں آپ، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ہم گزشتہ 15 سالوں سے نہیں، ہم گزشتہ 75 سالوں سے تعلیمی نظام کو دیکھیں. جب سے قیام پاکستان ہوا تو تعلیمی سسٹم جو ہے، جو بھی اس وقت مہیا کیا گیا تھا، اس میں بہتری سے بہتری آنی چاہیے تھی. اس میں ہمارے جس طرح ہمارے کلام پاک میں ہے کہ ریسرچ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ہم اس سے ہٹتے چلے گئے. یہ تعلیم کے بیسک اصول تھے اور کلام پاک سے ہم نے دور، اسی وقت قیام پاکستان کے وقت تحقیق سے دور ہو گئے، تحقیق سے دور ہو گئے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا کلام پاک میں کہ آپ جستجو کرو، مشاہدہ کرو. دوسرے جہانوں میں جانے کا بھی ذکر ہمارے کلام پاک میں موجود ہے کہ آپ دوسرے جہانوں میں جا سکتے ہو اگر آپ طاقت کریٹ کرتے ہو، جیسے ہم انجن بنائے اور جو بھی ہے، اور اسی طاقت سے ایکسپلور کریں. جی تو اسی کلام پاک سے دوری ہمیں 75 سال پہلے ہی کر دیا گیا، جب عربی زبان کو جو ہے اس کا حصہ نہیں بنایا گیا پاکستان کی قومی زبان کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد میں ترجمہ پڑھانے کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا. مدرسوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو تعلیم دی جاتی رہی، مگر وہ صرف عربی میں حافظ بنایا جاتا رہا، مطلب کچھ پتہ نہیں ہوتی تھی، جس کے اثرات جو ہے آہستہ آہستہ ملک میں بڑھتے گئے. اور حکمران طبقہ جو بھی تھا وہ صرف اور صرف پاکستان کو لوٹ مار کا ایک حصہ قرار دے دیا کہ آپ کو پتہ ہے رشین صدر نے کیا کہا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کا قبرستان ہے. وہ زندگی کے جو حصے ہیں وہ باہر کے ممالک میں گھومتے ہیں اور صرف یہاں پہ دفن ہونے کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح کے جب حکمران ہمارے پر مسلط ہوں گے، اور جو انٹرنیشنل مافیا جو کہ آلریڈی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ان کے لیے خطرے کی علامت ہے، کہ پاکستان جب معلوم نہیں کیا ان کو ایک خطرہ نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے در بدر ہے، اور پاکستان کا جو تعلیم یافتہ جو پاکستان کا جز ہوتا ہے، جو پاکستان کا ایسنس ہے، آپ دیکھیں جو بھی ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. ہر سال ہمارا بہترین ہنرمند، ہر سال ہمارا بہترین تعلیمی یافتہ، ہماری بہترین ذہانت جو وہ ملک چھوڑ کے باہر جانے پر مجبور ہے. کیوں کہ یہاں پہ جو حکمران مسلط ہیں، جن کو صرف اور صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ ملک میں اور کچھ نظر نہیں آتا. آج پی ٹی آئی نظر آتی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نظر آتی تھی، اس سے پہلے ان کو بنگالی نظر آتے تھے، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں کیا نظر آتا تھا. مگر پاکستان اور ملک کس طرح آگے بڑھے، کس طرح خوشحال ہو، ملک میں تعلیم کس طرح زیادہ بہتر اور نظام بنے، اس کے اوپر کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. سلیم سچوانی صاحب، آپ کو کچھ آنے والے دنوں میں بہتری نظر آ رہی ہے؟ آپ کی پارٹی نے ابھی احتجاج بھی کیا، ڈی چوک کا واقعہ بھی رہا، اور اس کے بعد جو سیاسی صورتحال تھی وہ خاصی کنٹرول ہوئی، تو اس کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مگر مذاکرات کس صورت میں ہوں گے؟ آپ سامنے والوں کے مینڈیٹ چھین لیں، آپ سامنے والوں کا حقوق چھین لیں، آپ سامنے والوں پہ گولیاں چلائیں گے، آپ سامنے والوں کا خون میں نہلا دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ مذاکرات ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ مذاکرات کے لیے کھلے دل سے مذاکرات کیے جاتے ہیں. آپ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اور انکلوڈنگ عمران خان صاحب کو. اس کے بعد میں آپ مذاکرات کی دعوت دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. میری بہن، یہ الزام میں نے نہیں لگایا، یہ وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم نے لگایا. تو وہ جعلی وزیر اعظم اس کا جواب دہی کرے، اور وہ جواب دہی کرے جس کے اوپر الزام لگایا گیا. عوامی مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں. سلیم سچوانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سلیم سچوانی صاحب بتائیے گا کیا آپ نے کہنا تھا؟ لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ لیڈران کہاں تھے. بہت اچھی بات ہے، ان کا اچھا سوال ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی اکثریت اغوا برائے بیان میں پارٹی سے جا چکی ہے. اس کے بعد اب کتنے جو ہے نا وہ دھمکیوں میں آ کے پیچھے ہٹ گئے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس پہ میں بحث نہیں کر رہا، مگر بحث یہ کہ حقوق کس کے مارے جا رہے ہیں؟ عوام کے مارے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے مارے جا رہے ہیں. تعلیم سے، معیشت سے کون دور ہو رہا ہے؟ ہماری قوم کے نوجوان دور ہو رہے ہیں. غربت کس کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں؟ ہمارے قوم کی نوجوان جا رہے ہیں. اور اگر آج اپنے ہمارے ملک کے نوجوان پرامن طور پر آ کے احتجاج کرتے ہیں خان صاحب کی قیادت میں، تو وہ نوجوانوں کو گولیاں مارنے والے لوگوں کے لیے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا کہ جنہوں نے ظلم اور بربریت کی ان کو نوجوانوں کو گولیاں ماری. البتہ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ لیڈر کہاں تھے؟ لیڈر کھڈے میں گئے. مگر جو نوجوان اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں، جو نوجوان اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، جو نوجوان اپنے حقوق کے لیے خان صاحب کی قیادت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ نوجوانوں کو گولیاں ماریں گے آپ لوگ. سیاسی جماعتوں کے لیے مذاکرات بھی بہترین راستہ محروم کریں گے. ٹھیک ہے. سلیم صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ پھر میں معاشی ماہر کی جانب بھی جاؤں گی. جی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ بچے جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، بچے بزنس کر رہے ہیں، بچے جو ہے وہ
تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں، مگر اب بچے ہمارے ملک چھوڑ کے جانے کو اولین ترجیح دے رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس ملک کو یہ ہے کہ بچے ہمارے ڈرین ہو رہا ہے ہمارا اولین ترجیح اس وقت ہمارے نوجوانوں کی یہ کہ ہم ملک چھوڑیں اور بیرون ملک جائیں۔ ہمارا بہترین ذہن، ہمارا بہترین دماغ، ہمارا 9 لاکھ بہترین پروفیشنل جا ہنرمند چکے ہیں۔ جو وہ ملک سے باہر جا رہا ہے کیونکہ وہ موجودہ چور ڈکیٹ حکومت سے ناخوش ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے عوام کو جو سہولیات ملنی چاہیے، پاکستان کی جو انڈسٹریز جو مزید گرو ہونی چاہیے تھی، وہ جو 35 ارب ڈالر کی گروتھ سے اس کو 70 ارب پہ جانا چاہیے تھا، وہ آج 20 ارب سے نیچے پہ آ گئی ہے۔ تو یہ اکنامی اشاریے ہیں جو ہے ملک کو نقصان ہے۔ آپ کے سامنے گندم کے مسئلے میں کیا ہوا تھا پچھلے سال، گندم کسانوں کا حق مار کے باہر سے بیرون ملک سے امپورٹ کی گئی اور کسانوں کو سستے داموں، اونے پونے داموں میں بیچی ہے کسانوں نے۔ آج کسانوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ گندم بناؤ، گندم بو، ہم یہ فیسلٹی دیں گے۔ اس وقت وہ کہاں مر گئے تھے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سلو کس نے کیا؟ یہ کہنے 3-3.5 ارب ڈالر، میں کہتا ہوں 6.5 ارب ڈالر کی ہو جاتی ہے اگر یہ انٹرنیٹ سلو نہ کرتے۔ آج انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر فیس کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، درست کہا۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیے؟ بڑے اچھے مشورے دیے ہیں آپ کو اور بڑی اچھی گائیڈ لائن دی ہے، اس پر کچھ بات کریں گے؟ کچھ سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ مینڈیٹ چوری، اگر آپ دیکھیں تو مینڈیٹ چوری جو ہے وہ فتنے کی جڑ ہے، یعنی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ ٹھیک ہے، میجورٹی عوام جو ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور اب اس کا آگے حل کیا نکلے، حل کی طرف جائیں۔ نہیں، یہ میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کے لیے کیا کیا ہے، کیا دے رہے، تو عوام کو معلوم ہے کہ عوام کے لیے کیا کیا گیا۔ عوام کے لیے 10 ڈیموں کی تعمیر شروع کی گئی تھی جس سے کسان خوشحال ہوتے، کسانوں میں خوشحالی آتی ہے۔ انڈسٹریز کو ترقی دی گئی تھی جس سے وہ جو 18-20 ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ تھی اس سے پہنچ کے 35 ارب ڈالر پہ چلی گئی اور ایکسپورٹ پاکستان کی بڑی۔ یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں ہے اور عوام کو پتا ہے کہ اس لولی لنگڑی حکومت میں جس کی دھمکیاں بھی ملتی تھی، کراچی کے اندر پیٹرول پی ٹی آئی کے دور میں دریافت ہو چکا تھا ساحل سمندر سے، جس کو دباؤ ڈال کے نہیں نکالنے دیا گیا۔ یہ بھی عوام جانتی ہے اور یہ تمام جو ادارے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں۔ تو یہ عوام کے پاس جب خان صاحب کے پاس 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت ہوگی تو وہ کوئی دباؤ نہیں لیں گے اور پاکستان کے اندر نہ معدنیات کی کمی ہے۔ اس وقت مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو باتیں جو انٹرنیشنل مافیا چاہتا ہے وہ پاکستان کی عوام اور پی ٹی آئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات، اس پہ خان صاحب کا موقف پہلے صاف اور واضح جواب دے چکے ہیں۔ دوسرا، کشمیر کے اوپر آپ کے سامنے یہ کشمیر کے لیے جو جس طریقے سے انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کی جو ٹرافیز کشمیر کے اندر، کشمیر کیا گلگت بلتستان میں ہماری گھومنی تھی، وہاں پہ انہوں نے ہٹا دیا کہ متنازع علاقہ۔ ابھی وہ جو گلگت بلتستان سے قافلے آ رہے تھے ان کو روکا گیا کہ یہ جو نا آپ لوگ پاکستانی نہیں ہو، یہ خواجہ آصف کا بیان ہے کہ آپ لوگ پاکستانی نہیں ہو، یعنی آپ کشمیر کے اوپر سودا کر چکے ہیں، کشمیر کے اوپر یہ سودا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معدنیات جو ان اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے اور وہ غائب ہوتی جا رہی ہے، جس کے متعلق حامد بن نے کہا تھا کہ 6000 ارب ڈالر کا تانبا ہمارا چائنا جا چکا ہے، 6000 ارب ڈالر، ہمارا قرضہ تو صرف 200 ارب ڈالر، جس کے لیے اشرف صاحب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے باقاعدہ پروگرام کے اندر ریوار کے وتھ ڈاکومنٹس انہوں نے کہا تھا کہ اتنے لاکھ ٹن جو ہے وہ تانبا بیرون ممالک گیا ہے، جس میں سے 1% سونا نکلتا ہے۔ ہم تانبے کی وہ ہٹا بھی دیں، اسے 1% سونے کا بھی حساب ہے تو ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ بنتی ہے۔ یہ بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں جو عوام کے مفاد کے ہیں اور عوام کے مفاد کے اوپر خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مافیا اور نیشنل مافیا دونوں پی ٹی آئی اور خان صاحب کے دشمن مسائل آپ نے اجاگر کر دیے۔ سلیم صاحب جلدی سے آپ بھی اصل میں یہ ندیم مولوی صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف جو اصل سازش ہو رہی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں رہے۔ پاکستان کے اندر اکثریت سے بچوں کو جو ہے تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے۔ جو چند بچے اپنی جو جستجو سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے پروان چڑھ کے آتے ہیں وہ بیرون ملک جاتے ہیں اور ان کے پاس انڈیا اور چائنا کی جو مثالیں دے رہے ہیں وہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری ان کے پاس تعلیم یافتہ ہیں۔ اور دوسری چیزیں پہ پاکستان کو اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ پاکستانی بچے کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، باہر کے لوگوں کو پاکستان میں بلوانے کی ضرورت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ لیں یورپ، امریکہ اور یہ وہاں سے کئی گنا ذہین بچے ہمارے بچے ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ۔